الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حافظ وقار صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور انشاءاللہ العزیز آج ہم تراویح کے حوالے سے بات کریں گے کہ تراویح کی رکعات 20 ہیں یا 8۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہاں چند دلائل دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز میں چاہوں گا کہ آپ غور و تفکر کے ساتھ میرے یہ دلائل سنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک 8 رکعت تراویح پڑھی ہیں تو اس سے توبہ بھی کریں اور 20 رکعت تراویح کی طرف رجوع کریں۔ یہاں پر چند دلائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پر جو مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوئی ہے، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، اور تیسری رات کو لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے، اسی وجہ سے میں باہر نہ آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت فطر۔ اب دیکھیں اس حدیث کو موطا امام مالک نے نقل کیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ للبہقی میں نقل کیا، اسی طرح امام بہقی نے اپنی دوسری کتاب شعب الایمان میں بھی نقل کیا، اسی طرح فتح الباری میں بھی اس حدیث کو امام لائے۔ اب یہاں پر آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بھی سن لیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے، جو کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے، یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے، اور یہی کبار تابعین یعنی امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی قول ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو 20 رکعت تراویح پڑھتے پایا۔ عزیزان محترم، یہ بات سنن الترمذی کتاب الصوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 49 اور حدیث نمبر 806 میں یہ آپ کو بات مل جائے گی۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 7692۔ یہ بھی سعودی عربیہ سے چھپی ہے کتاب، اور امام بہقی نے اسی حدیث کو سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 میں نقل کیا، حدیث نمبر ہے 4391۔ اسی حدیث کو مسند عبد بن حمید جلد اول صفحہ نمبر 218 میں، یعنی حدیث نمبر ہے 653۔ عزیزان محترم، اب آئیں امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، یعنی وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کون پڑھا کرتے تھے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس حدیث کو طبرانی اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 ہے، حدیث نمبر ہے 798، اور مجموع الزوائد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی حدیثوں کی کتابوں میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت سیدنا امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مصنف عبد الرزاق جن کی حدیث کی کتاب ہے 10 جلدوں میں، میرے خیال میں شاید یہ پرنٹ ہوتی ہے، اور بخاری شریف سے بھی پہلے کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے ایک حدیث لائے ہیں، حضرت سیدنا سائب بن یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور 23 رکعت پڑھتے تھے۔
یعنی تراوی جو تھی وہ 23 رکعت تھی اور 3 رکعت وطر ہوا کرتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 661 261 اور حدیث نمبر ہے 7733۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صائب بن یزید رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ رمضان میں 20 رکعت تراوی پڑھتے تھے اور ان میں 100 آیت والی صورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت سوید بن غفلہ ماہ رمضان میں نماز تراویح کے 5 تراویحوں میں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ تراویح یعنی تراویح، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ تراویح ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کو بولتے ہیں، تو 5 تراویحوں کا مطلب ہے یعنی 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وطر پڑھاتے تھے، یعنی جب وہ تراویح سے فارغ ہو جایا کرتے تھے 20 رکعت تراویح سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امامت میں 3 رکعت وطر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت، یہ میں دلائل دے رہا ہوں آپ کو، آپ ایک ایک دلیل نوٹ کریں کہ کتنی حدیثیں مضبوط ہیں اور کن کن بڑے بڑے محدثین نے ان حدیثوں کو، کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، کتنے بڑے بڑے تابعین، بزرگان دین سے یہ حدیثیں لی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر حضرت سیدنا شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 وطر پڑھا کرتے تھے۔ یہ مصنف ہے ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2، اس کی صفحہ نمبر 163 ہے اور حدیث نمبر ہے 7680۔ یہ بھی مدینہ منورہ سے ہی چھپی ہے۔ میں مدینہ منورہ سے میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ ہی چھاپ رہے ہیں بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں کو۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کو یہ کتابوں میں یہ حدیثیں نظر نہیں آ رہی ہیں 20 رکعت تراویح، اور 8 رکعت میں امت مسلمہ کو بھی لگایا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو 8 رکعت پڑھتے ہیں، بیچارے اپنا قیام اللیل جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، حالانکہ کسی بھی حدیث میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے اور حدیث نمبر ہے اس کی 7682۔ یہ بھی مدینہ منورہ سے ہی چھپی ہے۔ اب یہاں پر دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا نافع بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھی انہوں نے نقل کیا مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 163 اور حدیث نمبر ہے 7683۔ یہاں پر اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت اور 3 رکعت وطر پڑھاتے تھے۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حدیث۔ اب یہاں دیکھیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت مبارکہ ہے، خلفاء راشدین کی سنت مبارکہ ہے، تابعین کی سنت مبارکہ ہے، تبع تابعین کی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ آج پتہ نہیں کون سے اٹھ کر جو ہے نا مولانا آ گئے ہیں اور جو ہے نا 8 رکعت تراویح لوگوں نے نکال لی ہے اپنی آسانی کے لیے، جو ہے نا بس وہ عبادت نہیں کرنی پڑے اللہ کی۔ ملاؤں کو ویسے بھی عبادت کرنے میں جو ہے نا بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، عبادت نہیں کرنی پڑے، 20 رکعت پڑھنے میں ظاہر سی بات ہے تھوڑا مشکل ہے، اور 8 رکعت تو ایسے ہی میرے خیال میں 10 منٹ میں ہو جاتی ہے، 20 رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔
تو جہاں مشکل ہوتا ہے وہاں یہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں یہ مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ فتنہ اٹھتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی 20 رکعت تراویح، جماعت کے ساتھ انہوں نے ایجاد کروائی، تو ان کی بات ہم کیوں رکھیں، ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے بھائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، اور اس حدیث کو درجنوں محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لیا ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنتیں وہ تم پر لازم ہے۔ تو خلیفہ دوم حضرت سیدنا یعنی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ مقرر کر دی تو اس میں کیا حرج ہے؟ بلکہ امت مسلمہ کو تو چاہیے کہ آپ لبیک کہیں اور انہی کی جو ہے نا دیے ہوئے اصول کے مطابق جو ہے نا دین اسلام کی پیروی کریں۔ یہاں پر جو ایک 8 رکعت تراویح کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں اس حدیث میں کیا ہے۔ یہ حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، جس میں 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی اور 8 رکعت تراویح ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ اس حدیث کو آپ نے سنا تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں، یعنی رمضان میں بھی 11 پڑھ لیں اور رمضان کے بعد بھی 11 پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تراویح کی نماز نہیں تھی، یہ تہجد کی نماز تھی، جس میں 8 رکعت تہجد کی تھی اور 3 رکعت وتر عشاء کے بعد جو پڑھے جاتے ہیں فرض نماز کے بعد، 3 رکعت وتر تھی اور 8 رکعت تہجد تھی۔ تو آپ تہجد اور وتر پڑھا کرتے تھے کیونکہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے، سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر آپ وتر پڑھا کرتے تھے، اور وتر کے ساتھ ساتھ آپ 8 رکعت جو ہے وہ تہجد کی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ سے 8 رکعت تہجد کی پڑھنا بھی ثابت، 2 بھی ثابت ہے، 12 بھی ثابت ہے، لیکن 8 کی روایت زیادہ ہے۔ تو اہل حدیث حضرات جو ہے نا اس حدیث کو دلیل بناتے کہ دیکھو یہ اس سے 8 رکعت جو ہے نا تراویح مراد ہے اور 3 رکعت جو ہے نا وتر مراد ہے، حالانکہ اہل حدیث خود 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، 3 رکعت تو پڑھتے ہی نہیں، یعنی حدیث کا کچھ حصہ ماننا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، یہ ان کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عزیزان محترم، 20 رکعت تراویح ہی ہے رمضانوں میں، اور 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ 20 رکعت کے علاوہ دیکھیں میں نے اتنے حوالے دیے، اور یہ میری جو ہے نا وہ تھی علمی حیثیت جو میں نے آپ کو حوالے دے دیے، ورنہ علماء کرام جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں علماء کرام جو دلائل دیتے ہیں وہ بہت بھرپور دلائل ہوتے ہیں، درجنوں کتابوں کے دلائل ہوتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے دلائل ہوتے ہیں۔ میری جو حیثیت تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں 20 رکعت تراویح کے ساتھ ہی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔